السلام علیکم۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح کام شروع کرتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سا کام باقی رہ جاتا ہے؟ خاص طور پر جو خواتین سلائی کا کام کرتی ہیں، ان کے لیے وقت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کپڑے کی کٹنگ، کبھی سلائی، کبھی گلا بنانا، کبھی آستینیں، کبھی فنیشنگ، اور اگر ساتھ گھر کے دوسرے کام بھی ہوں تو وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کام کو تھوڑا سا ترتیب سے کریں تو اسی وقت میں ہم پہلے سے زیادہ کام مکمل کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے اپنے کام کے حوالے سے کچھ ایسی آسان باتیں شیئر کروں گی جنہیں آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں آزما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم بات ہے، دن شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آج آپ نے کرنا کیا ہے۔ اکثر ہم بغیر سوچے سمجھے کام شروع کر دیتی ہیں۔ ایک کپڑا اٹھایا، تھوڑی سی کٹنگ کی، پھر دوسرا کپڑا دیکھ لیا، پھر موبائل ہاتھ میں لے لیا، پھر کوئی اور کام یاد آ گیا۔ اس طرح ہمارا وقت چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صبح یا رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں، اگلے دن کے کام کی ایک چھوٹی سی فہرست بنا لیں۔ مثلاً اگر آپ نے آج 2 سوٹ سلنے ہیں تو پہلے یہ طے کریں کس سوٹ کی کٹنگ کرنی ہے، کس کی سلائی کرنی اور کس کی فنشنگ کرنی ہے۔ کام جتنا واضح ہوگا وقت اتنا ہی کم ضائع ہوگا۔ اب آتے ہیں کٹنگ کی طرف۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سوٹ کی کٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہر سوٹ کی کٹنگ الگ الگ کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ اگر ایک ہی کسٹمر کے 2 سوٹ ہیں تو انہیں ایک وقت میں کٹنگ کر لیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کٹنگ کر لیں۔ پہلے تھوڑا کپڑا نکالیں، اس کی پیمائش دیکھیں، ضروری نشان لگائیں، پھر کٹنگ شروع کریں۔ اس طرح بار بار پیمائش کا سامان نکالنے اور رکھنے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جلدی کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام خراب کر دیا جائے۔ ہمیں کام تیز بھی کرنا ہے اور صفائی کے ساتھ بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بعد میں پورا سوٹ دوبارہ کھولنے اور ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ وقت لے سکتی ہے۔ اس لیے کٹنگ کرتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں سلائی کی۔ اگر آپ روزانہ سلائی کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ مشین پر بیٹھنے سے پہلے اپنے ضرورت کی تمام چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ دھاگا، کینچی، چاک، پیمانہ، سوئی اور جو بھی چیزیں آپ کو بار بار استعمال کرنی پڑتی ہیں وہ قریب ہو، کیونکہ بظاہر ہے 2 منٹ کے لیے اٹھنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن دن میں اگر آپ 10 بار اٹھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے منٹ ملا کر کافی وقت بن جاتا ہے۔ یہ وقت ہم اپنے کاموں کو مکمل کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارا بہت زیادہ وقت لے لیتی ہے وہ ہے موبائل فون۔ ہم صرف ایک میسج دیکھنے کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، پھر ایک ویڈیو، پھر دوسرا میسج، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ 15-20 منٹ گزر گیا۔ اسی لیے جب آپ نے سلائی کا کام شروع کرنا ہے تو کوشش کریں موبائل کو تھوڑا دور رکھیں۔ اگر کوئی ضروری کال ہو تو ضرور دیکھیں، لیکن غیر ضروری چیزوں کو کام کے وقت بعد کے لیے چھوڑ دیں۔ کام کا وقت صرف کام کے لیے رکھیں۔ اب ایک بہت آسان طریقہ اور ہے، آپ اپنے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ مثلاً یہ نہ سوچیں کہ مجھے آج پورا سوٹ مکمل کرنا ہے، بلکہ کہیں کہ پہلے میں قمیض کی سلائی مکمل کروں گی، پھر آستینیں تیار کروں گی، پھر شلوار اور آخر میں فنیشنگ۔ جب کام چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو ذہن پر بوجھ بھی کم ہوتا ہے اور کام آسان محسوس ہوتا ہے۔ پہلے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں ایسے کرتی تھی کہ جب فون پکڑتی تھی نا ایک پوسٹ لگانے کے لیے، مگر فیس بک پہ میں نے پوسٹ کرنی ہے، تو پوسٹ جب میں کرنے لگتی تھی تو میں نے آلریڈی نا کچھ ایسے گروپ جوائن کر رکھے ہیں جو سٹیچنگ کے ریلیٹڈ ہیں، ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ ہے، تو وہ میرے کام کے ہی ہوتے تھے، تو میں پھر ادھر سے ہی پوسٹیں دیکھنے لگ جاتی تھی، وہاں سے میرا ٹائم ضائع۔ پھر میں نے ٹک ٹاک پہ بھی ایسے ہی کچھ کیا ہے کہ میں نے وہی جو ہے نا لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے جو میرے مطلب ڈیزائننگ وغیرہ دکھاتے ہیں سوٹوں کی اور ٹپ وغیرہ دیتے ہیں۔ مجھے یہ ہوتا تھا نا کہ میں جب دیکھوں نا تو کوئی کام کی چیز دیکھوں، جو میرے مطلب کی چیز نہیں وہ میں دیکھوں ہی نا۔ تو اس طرح میرے پاس ادھر بھی ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں ساری جو میرے کام کرتی ہیں، تو ایک جو ہے نا میں اپنی پوسٹ اپنی ویڈیو نے لگانے کے بجائے نا میں ڈھیر سارے لوگوں کی بھی دیکھ لیتی ہوں، ادھر سے بھی میرا ٹائم ضائع۔ اس طرح یوٹیوب پہ بھی نا میں نے میرے چینل ہے تو جی ادھر سے بھی میں نے انہی لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے، انہی لوگوں کو دیکھتی ہوں جو گارڈنگ کے ریلیٹڈ ہے اور سٹیچنگ کے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
پھر ان کی بھی ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جو میرے کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو مجھے انٹرسٹ ہے، تو میں وہ دیکھنے لگ جاتی ہوں. یا یہ موبائل فون مل کے نا یہ سارا میرا ٹائم ویسٹ ہو جاتا. جب کام ہم بات کر رہے تھے نا، کام کو اپنے چھوٹے حصوں میں مکمل کریں، کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تب جا کے نا آپ کے ذہن پہ ایک بوجھ نہیں ہوگا. جب ایک حصہ مکمل ہوتا ہے تو ہمیں خود بھی حوصلہ ملتا ہے کہ کام اچھا ہے، یہ کام تو مکمل ہو گیا. اس طرح اگر آپ کے پاس کسٹمر تین کپڑے ہیں تو انہیں بھی ترتیب سے رکھیں. جیسے کپڑے کی ڈلیوری پہلے دینی ہے، اسے پہلے رکھیں، اور جس کی بعد میں اسے بعد میں رکھیں. اس سے آپ کو ہر بار سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب کون سا کپڑا سلنا ہے. ایک ترتیب بنانے اور اس ترتیب سے کام کریں. اب بات کرتے ہیں فنشنگ کی. اکثر ہم سلائی مکمل کرنے کے بعد فنشنگ کے لیے دوبارہ پورا سوٹ ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر دھاگے کاٹتے ہیں، کہیں سلائی چیک کرتے ہیں، کہیں بٹن لگاتے ہیں اور کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی ٹھیک کرتے ہیں. اگر ممکن ہو تو فنشنگ کے لیے بھی اپنا ایک وقت مقررہ کریں. مثلاً دن کے آخر میں تمام سوٹ ایک ساتھ چیک کر لیں. اس طرح بار بار ایک ہی کام کے لیے مشین اور سامان نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سب سے اہم بات، اپنے وقت کی قدر کریں. ہم اکثر دوسروں کے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. آپ کا وقت بھی اپنے لیے قیمتی رکھیں. سلائی کام کرتی ہیں تو صرف کپڑے نہیں سیتی، اپنی محنت، اپنا ہنر اور اپنا وقت بھی دیتی ہیں. اس لیے اپنے کام کو کم نہ سمجھیں، اور اگر آپ گھر سے سلائی کا کام کرتی ہیں تو اپنے لیے بھی کام کا ایک مقررہ وقت بنائیں. ہر کام جو ہے نا وہ وقت پر کرتے رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا. کام کے درمیان تھوڑا آرام کر لیں، پانی پئیں، ذہن کو تازہ رکھیں اور پھر دوبارہ کام شروع کریں. کیونکہ تھکا ہوا ذہن اکثر کاموں کو تیز نہیں بلکہ مزید سست کر دیتا ہے. تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنانے، کام کو شروع کرنے سے پہلے منصوبہ بنائیں. کام کے دوران موبائل سے دور رہیں، ضروری سامان پہلے سے پاس رکھیں، ایک وقت میں ایک ہی کام مکمل کریں. آپ دیکھیں گی کہ چند دن بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ پہلے جس کام میں پورا دن لگ جاتا تھا اب وہی کام کم وقت میں مکمل ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں، وقت کو ہم روک نہیں سکتے لیکن اسے صحیح جگہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سلائی کا کام کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ وقت کس کام میں لگتا ہے. آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. کٹنگ، سلائی یا فنشنگ، اگر آپ کو میری ایسی مزید سلائی اور روزمرہ کام کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.